قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن۔ ہمارے مطالعے میں سورہ ہود ہے۔ سورہ ہود کی ایک وہ مرکزی آیت جس میں اللہ رب العزت نے نمازوں کے اوقات بیان کیے تھے، ہم گزشتہ سلسلے میں پروگرام میں بیان کر چکے ہیں، اور مزید بھی قرآن پاک کی کئی آیات کو لے کر، وہ آیات کہ جس میں اللہ رب العزت نے نمازوں کے اوقات بیان کیے تھے، یعنی فجر کا وقت، ظہر کا وقت، عصر، مغرب، عشاء، تو کئی آیات کو ملا کر ہم نے اس موضوع کو پورا کرتے ہوئے پچھلا پروگرام کیا تھا۔ آج ہم سورہ ہود کی کچھ مزید ان آیات کی طرف بڑھیں گے کہ جنہیں بعض علماء نے آیات احکام میں شامل کیا ہے۔ بعض علماء کا میں نے یوں عرض کیا کہ ایک تو ہوتی ہیں وہ آیات مبارکہ کہ جس کے اندر واضح طور پر یعنی متعین ہوتی ہے کہ فقہی احکام ہی کے لیے یہ نماز کے اگر اوقات کوئی آیت بیان کر رہی ہے تو پھر دوسرا کوئی مقصد غالب نہیں ہوتا۔ کچھ آیات وہ ہوتی ہیں کہ ان کا سیاق کچھ اور ہوتا ہے، جیسا کہ آج بھی ایک آیت مبارکہ ہے، حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام کا مکالمہ ہے اپنی قوم کے تعلق سے، تو اس مکالمے سے پھر کچھ احکام اخذ کیے گئے۔ تو یوں کچھ وہ آیات ہوتی ہیں جو ضمنی طور پر آیات احکام میں شامل ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کی 2 سے زائد آیات کا انتخاب ہم نے آج کے سلسلے میں کیا ہے تاکہ جو ضمنی آیات ہیں سورہ ہود کی وہ بھی شامل ہو جائیں، اور یہ جو پروگرام ہے سورہ ہود کے تعلق سے جو آیات احکام ہیں اس کے تعلق سے ایک مکمل پروگرام بن جائے۔ آئیے سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں کہ آج ہم کیا بیان کرنے جا رہے ہیں اس کی طرف جناب۔ جنت کا راستہ ہے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 15، اس آیت مبارکہ کے تحت ہم اس بات کو جانیں گے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں نیت کی کیا اہمیت ہے۔ فوائد پر بات ہوگی، خرابیوں پر بات ہوگی۔ جی ہاں، نیت اگر درست نہ ہو تو خرابیاں رونما ہوا کرتی ہیں، اور نیت کے تعلق سے دیگر جو احکام ہیں ہم ان پر بھی بات کریں گے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 69 اس میں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا ایک قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس قصے کے تحت کچھ فقہی احکام پر بات ہوگی، یعنی آداب ملاقات، آداب لقاء، مہمان نوازی کے احکام، اس کے تعلق سے ہم کچھ جانیں گے۔ اس کے بعد سورہ ہود کی آیت نمبر 87 اور 88، اس کے تحت ایک جو بڑا نعرہ لگایا جاتا ہے کہ جی ہمارے مال ہیں، ہم جو چاہیں کریں، کسی قسم کی روک ٹوک کیوں۔ اس فریب پر مبنی نعرے کا قرآن مجید فرقان حمید نے اس کے حوالے سے کیا بیان کیا ہے، یعنی اس کی مذمت بیان کی ہے۔ اسی طریقے سے ناپ تول میں جو کمی ہے اس کے تعلق سے جو حکم قرآنی ہے وہ بھی ہم سماعت کریں گے، اور اس کے بعد اگر موقع ملا تو سورہ ہود کی آیت نمبر 113 کو بیان کرتے ہوئے اس کے تحت بری صحبت اختیار کرنے کی جو مذمت ہے اس کو لے کر کچھ کلام آپ کے ساتھ کریں گے اللہ نے چاہا تو۔ بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی طرف جو کہ ہمارا اصل حصہ ہے۔ ابھی تک تو ہم نے تمہید بیان کی کہ آج جو پروگرام ہے اس میں ہم کیا بیان کرنے جا رہے ہیں، اور اب ہم باقاعدہ پروگرام شروع کرتے ہوئے سورہ ہود کی آیت نمبر 15، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، کہ وہ شخص جس کا مطمع نظر اور خواہش دنیا اور اس کی چمک ہو، نوفی الیہم، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اسے دنیا ہی ملے گی، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، دنیا میں اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، وہم فیہا لا یبخسون، اور کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔
ناظرین کرام، بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا گیا، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جس کا مطمع نظر دنیا ہو، دنیا کی زینت ہو، اور دنیا کے لیے وہ کوئی کام کرے تو اللہ رب العزت اسے اس کا جو حصہ ہے دنیا سے وہ دے دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی اچھا کام ہی کرتا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں کرتا، دنیا کے لیے کرتا ہے، تو اچھے کام کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہوگا۔ اب یہاں سے ایک سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ کام کس کے لیے کرنا ہے؟ یہاں جس پیرائے میں مضمون بیان کیا گیا ہے یہ ایک مذمت ہی پیرایا ہے کہ دنیا کے لیے اگر کرنا ہے تو بس دنیا میں اس کا اجر ہے، آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ اور بھی بہت ساری آیات مبارکہ ایسی ہیں جس میں بڑے واضح انداز میں اللہ رب العزت نے ان مضامین کو بیان کیا ہے کہ جو دنیا میں کام کرے گا اس کے لیے دنیا میں اجر ہے، آخرت میں اجر نہیں ہے۔ بہت ساری احادیث مبارکہ ایسی ہیں جو اس مضمون کو مزید واضح کرتی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں بڑی مشہور معروف حدیث ہے، امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا اور دیگر بہت سارے محدثین روایت کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لکل امرئ ما نویٰ، کہ بندہ جس چیز کی نیت کرے گا ویسا اسے پھل ملے گا۔ پھر ایک مثال دی گئی، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت، یعنی کوئی شخص ہجرت کرے، نقل مکانی کرے، اگر تو اس کی نیت نقل مکانی کرنے کی یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچ کر جا رہا ہے، یہاں گناہ ہوتے ہیں، یہاں برے کام ہوتے ہیں، یہاں بری صحبت میسر آتی ہے، اس کی تربیت، اس کے اولاد کی تربیت، اس کے جو متعلقین رشتہ دار ہیں ان کی تربیت متاثر ہوتی ہے، یا عبادات میں وہاں آسانی نہیں ہے، عبادات میں مشکلات ہیں، نماز پڑھنے میں مشکلات ہیں، وہ ترک مکانی کر رہا ہے، اگر اس کی نیت اللہ کی رضا ہے تو فرمایا فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، اس کی جو ہجرت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اور اگر ایک شخص دوسرے شہر میں جاتا ہے کہ یہاں تو میری شادی نہیں ہو رہی، کہیں اور جاتا ہوں شادی کراتا ہوں، تو شادی کروانا کوئی بری بات تو نہیں ہے، لیکن ایک نیت جو ہے ایک مباح نیت ہے، اس کی اسی نیت کے اندر ثواب بھی داخل کیا جا سکتا ہے، لیکن جنرلی تو یہ ایک مباح نیت ہے۔ تو فرمایا ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا، جس کی ہجرت نقل مکانی دنیا کے لیے ہو تو دنیا ہی ملے گی، او امراتن، یا یہ نیت ہے کہ جناب نکاح کرے گا، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی، ترک مکانی کی، وہی مقصد اسے حاصل ہوگا۔ گندم بویا ہے تو جو گوشے نکلیں گے، جو بالیاں نکلیں گی وہ گندم کی نکلیں گی، جو اگر اگائی ہے تو جو ملے گی، باجرہ اگایا ہے تو باجرہ ملے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ گندم اگائیں اور باجرے کا تقاضا کریں، جو کا تقاضا کریں؟ یہ ایک کامن فلسفہ ہے جو قرآن پاک نے بھی بیان کیا اور احادیث مبارکہ بھی بیان کرتی ہیں۔ اب ماجرا یہ ہے کہ تین طرح کے اعمال ہیں، یعنی نیتیں جو ہیں وہ تین طرح کی ہیں۔ یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس آیت مبارکہ کے تعلق سے امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یا تو یہ آیت مبارکہ کفار کے لیے ہے کہ وہ تو ہر کام غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں یا اپنے معبودان باطلہ کے لیے کرتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ مسلمانوں سے متعلق ہے، اور مسلمانوں کے متعلق اگر ہے تو یہاں مراد یہ ہے کہ بندہ کام تو کرے لیکن اللہ کے لیے نہ کرے، ریاکاری کے طور پر کرے۔ ناظرین کرام،
نیت جو ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہیں، اور نیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کس چیز پر نیت کی جا رہی ہے یہ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ تو کچھ اعمال وہ ہوتے ہیں جنہیں عبادات محضہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ خالصتاً عبادت ہے، کوئی اور وہاں اس عمل میں اشتراک نہیں ہے، جیسے اذان دینا، نماز پڑھنا، درود پاک پڑھنا، اذکار پڑھنا، تلاوت کرنا، طواف کرنا، یہ جو اعمال ہیں یہ عبادت محضہ ہیں۔ ان اعمال میں اگر کوئی شخص ثواب کی نیت، اللہ کی رضا کی نیت نہ بھی کرے تب بھی اسے ثواب ملے گا، کیونکہ یہ عبادت کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا، تلاوت کرنا، اس کا مقصد یہی ہے کہ بندہ نیکی کر رہا ہے، اس کی زبان جو ہے وہ اللہ کا ذکر، اللہ کا کلام ادا کر رہی ہوگی، تو لا محالہ یہ ایک ثواب کا کام ہے۔ لیکن مزید بہتر اور اچھی نیتیں کر کے ثواب کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ ہے نیت کی پہلی کیٹیگری۔ دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ بندہ ایک کام کرتا ہے، وہ کام بعض مواقع پر ثواب ہے اور بعض مواقع پر ثواب نہیں ہے۔ یعنی بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو بطور عادت بھی کیے جاتے ہیں اور بطور نیکی بھی کیے جاتے ہیں۔ ہر نیکی عبادت نہیں ہوتی، مجازاً ضرور عبادت کہتے ہیں، یعنی عبادت نام ہے اللہ کی بارگاہ میں تعظیم بجا لانے کا۔ عبادت کا فلسفہ ہے، جو عبادت کا مفہوم ہے اور خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں تعظیم بجا لائے۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ کسی ضرورت مند کے کام آیا، ایک عمدہ نیکی ہے یہ۔ اب اس موقع پر نیکی تو پائی گئی لیکن عبادت نہیں پائی گئی۔ عبادت سجدے میں ہے، عبادت اللہ کا ذکر کرنے میں، تسبیح پڑھنے میں ہے، عبادت قرآن پڑھنے میں ہے۔ تو یوں نیکی اور عبادت کا فرق سامنے رکھیں گے تو بات جو ہے وہ سمجھنا آسان ہوگی۔ عبادت کے متعلق تو ہم سن چکے کہ عبادت میں نیت اگر مستحضر نہ ہو تب بھی ثواب ملتا ہے۔ لیکن دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں نیکی کی بھی نیت ہو سکتی ہے اور عادت کی بھی نیت ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے جوتی پہنی تو یہ ایک عادت ہے، ہیبٹ ہے، مطلب ہماری ایک ضرورت ہے، ہم اس لیے پہنتے ہیں۔ اب اس جوتی پہننے میں ثواب کا کیا تعلق؟ مطلب غالب یہ ہے کہ ہر دوسرا آدمی بلکہ 99% لوگ بطور عادت کے پہن رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس عادت کے کام میں اگر آپ ایسی نیت کریں جس کی وجہ سے نیکی بھی شامل ہو جائے تو بڑا اعلیٰ کام ہے، بڑا اچھا کام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم عبادت کم کرتے ہیں اور بطور عادت زیادہ کام کرتے ہیں۔ بھئی نماز 5 وقت پڑھتے ہیں، تسبیح ہر وقت تو نہیں پڑھتے ہم، لیکن کسی سے ملاقات کرنا، اپنے مشاغل انجام دینا، اپنا روزی روٹی کے لیے مصروفیات اختیار کرنا، بہت سارے وہ کام ہیں کہ جنہیں ہم انجام دیتے ہیں، اور اگر ہم ان کاموں کے اندر وہ نیتیں کر لیں کہ یہ کام بھی نیکی والے بن جائیں تو آپ ذرا بتائیے کہ کس قدر فائدہ ہوگا۔ تو یوں جو علم نیت ہے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور یہ آیت مبارکہ ماخذ ہے اس کا کہ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ بندہ توجہ کرے کہ اس کو وہ جو عمل کر رہا ہے اس کی نیت کیا ہے۔ تو اب آپ یہ کہیں گے کہ جناب جوتا پہننے میں کیا نیت ہو سکتی ہے؟ جوتا پہننے میں یہ نیت ہو سکتی ہے کہ میں اپنے جسم کو، پاؤں کو اذیت سے بچاؤں گا، کانٹا چبھ جائے گا، کانچ چبھ جائے گا، چھالے پڑ جائیں گے، اور اگر میرے پاؤں زخمی ہو گئے تو نماز کا جو قیام ہے وہ میں کیسے ادا کروں گا؟ تو میں اپنے پاؤں کو اذیت سے بچاؤں گا تاکہ میں نماز کا جو قیام ہے اس پر قادر رہ سکوں۔ کھانا ہم روزانہ کھاتے ہیں، تو
کوئی کھانا اس لیے کھاتے ہوئے یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں اگر بیمار پڑ جاؤں گا، کمزور ہو جاؤں گا تو نماز میں کھڑا کیسے ہوں گا؟ تو عبادت پر قدرت پانے کے لیے طاقت کا حصول ضروری ہے، تو اس لیے میں غذا کی طرف بڑھ رہا ہوں، تو اب غذا کی طرف بڑھنا بھی اس کے لیے نیکی ہو جائے گا۔ تو یوں ہماری زندگی میں یعنی لباس پہننا ہے، عادت ہے، ہماری ضرورت بھی ہے، نو ڈاؤٹ، ستر چھپانا فرض بھی ہے، لیکن اس میں آپ بہت ساری نیتیں شامل کر کے اس کام کی اہمیت کو بڑھا سکتے ہیں۔ اخروی اعتبار سے آپ کسی سے ملنے جا رہے ہیں، آپ کو پیسے وصول کرنے ہیں، پیسے ادا کرنے ہیں، یا کوئی رشتہ دار ہے، کوئی دوست ہے، ساتھی ہے، تو نیت کر لیں کہ جی میں مسلمان کے پاس جا رہا ہوں، کوشش یہ کروں گا کہ میں بد اخلاقی سے بچوں، چہرے پر کشادگی لے کر آؤں گا، خندہ پیشانی سے ملاقات کروں گا تاکہ اس کے دل میں خوشی داخل ہو۔ تو ویسے تو ہم جب ملتے ہیں تو نارمل حالات میں مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا ہے، ایک عادت اور ہیبٹ کے طور پر ہے، لیکن اگر آپ اس کام کے اندر نیکی کی نیت کو شامل کریں گے تو یہ کام بھی نیکی بن جائے گا۔ آخرت میں ہمارا جو نامہ اعمال ہے اس میں نیکیوں کا ذخیرہ بڑھتا چلا جائے گا۔ تو یہ دوسری کیٹیگری وہ ہے ان اعمال کی ہے کہ جن کا تعلق ایسی چیزوں سے ہے کہ جو مباح ہے، گناہ تو نہیں ہے، جائز ہیں، لیکن نیکی نہیں ہے، نیکی کے لیے متعین نہیں ہے۔ ہماری نیتیں ان اعمال کو نیکی میں تبدیل کر دیتی ہیں۔ تو فقہا، صوفیہ، مفسرین، محدثین، ان کے ہاں بڑی تاکید ہے اس چیپٹر کی، اس لیے کہ کچھ تھوڑا سا اہتمام کرنے کی وجہ سے لا تعداد نیکیاں بندوں کو حاصل ہو جاتی ہیں۔ قیامت کے دن جب ایک ایک نیکی کا جو حصول ہے وہ بندے کی نجات پر موقوف ہوگا، یعنی ایک نیکی کم ہے تو بندے کی جو ہے وہ نجات نہیں ہوگی، ایسا بھی ہوگا بہت سارے لوگوں کے ساتھ۔ تو یوں بہت سارے مواقع پر ہم اچھی نیتیں کر کے ہم زیادہ نیکیاں بڑھا سکتے ہیں۔ تو نیکیاں جو ہیں پورا اس کا ایک اتنی جلدی آسان نہیں ہے نیتیں کرنا۔ مکتبۃ المدینہ نے کتاب شائع کی ہے بہار نیت، مختلف جو اعمال ہیں ان اعمال کے متعلق کیا کیا نیتیں کرنی ہیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ یمن کے ایک بزرگ تھے، 15-20 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، ماشاءاللہ صوفی بزرگ تھے، اور ایک ان کا نام تھا، ان کی یہ کتاب ہے۔ میں حاضر ہوا تھا جب یمن ترین شہر ہے تو ان کے مزار پر بھی میں نے حاضری دی۔ ان کی کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے۔ اس کے علاوہ امیر اہل سنت آپ کی کتابوں میں، آپ کے رسائل میں وقتاً فوقتاً مطلب بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں اس چیپٹر کی نیت کی اہمیت موجود ہی ہوتی ہے۔ دو کیٹیگری ہم نے بیان کی نیت کی، ایک یہ کہ وہ اعمال جو عبادت محضہ ہیں، عبادت ہیں، وہاں اگر نیت نہ ہو تب بھی ثواب ملتا ہے، لیکن مزید نیتیں مزید ثواب کو بڑھا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مسجد جا رہا ہے، اب مسجد میں جانا ایک عمدہ نیکی ہے، اب وہ نیت کر لیتا ہے کہ جناب میں پہلی صف میں جا کر بیٹھوں گا، گھر سے چلا ہے اور ثواب شروع ہو گیا۔ وہ نیت کر لیتا ہے کہ جناب میں اقامت کا جواب دوں گا، نیت کی ہے اور ثواب شروع ہو گیا۔ یعنی نیت کرنے میں ایک فائدہ یہ ہے کہ نیک کام کا جو ارادہ ہے ان فیوچر جو آپ نے کرنا ہے، یہ ایک الگ چیپٹر ہے ویسے۔ یہاں آپ نے نیت کی اور سچی نیت ہو، اور سچی نیت کی دو نشانیاں علماء نے بیان کی ہیں۔ جب آپ فیوچر کے متعلق کو نیت کر رہے ہیں تو دو نشانیاں ہیں، ایک یہ کہ آپ وہ نیکی کرنے پر قادر ہوں۔ آپ کہیں گے جی یہ میں پہاڑ خیرات کر دیتا ہوں اللہ کے راہ میں، ابھی پہاڑ آپ کا تھوڑی ہی ہے، ٹھیک ہے، نیکی کرنے پہ آپ قادر ہوں۔ دوسرا یہ کہ آپ کا جو ارادہ ہے وہ جزمی ہو، سچا ارادہ ہو۔ اب ایک آدمی مسجد جا رہا ہے اور 15 منٹ پہلے جا رہا ہے، 10 منٹ پہلے جا رہا ہے، یا 5 منٹ پہلے جا رہا ہے، پتہ جب میں مسجد پہنچوں گا تو تکبیر مجھے مل جائے گی، یعنی اقامت جو ہو وہ مجھے میسر ہوگی، میں تو یہ اس کا ارادہ سچا ہے۔ اب جس کی تکبیر ہی نکل گئی ہے، پہلی رکعت ہی نکل گئی ہے، اب وہ یہ نیت کرے کہ جی میں اقامت سنوں گا، اقامت ہو چکی ہوگی، یہ اب نیت سچی نہیں ہوگی۔ تو یوں
سچی نیت کرنے پر عمل تو بعد میں ہونا ہے، لیکن نیکی پہلے ہی لکھ دی جاتی ہے۔ اور کسی وجہ سے، اب مثال کے طور پر جاتے جاتے گٹر میں گر گیا، یا کپڑے اس کے ناپاک ہو گئے، اب اسے گھر لوٹنا پڑا تو اقامت کا جواب کیا دیتا؟ پوری جماعت ہی نکل گئی۔ لیکن جب نیت کی تو قادر بھی تھا اور ارادہ بھی مضبوط تھا، سچا ارادہ تھا، لیکن کسی وجہ سے عمل نہیں کر سکا، اس کے باوجود بھی ثواب دیا جائے گا۔ کتنا اہم معاملہ ہے نیتوں کا۔ نیت کی تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ بندہ عبادت کر رہا ہو۔ اب ہم پہلی کیٹیگری کی طرف دوبارہ چلے گئے ہیں، لیکن دوسرے زاویے سے، ایک اور زاویے سے، کہ بندہ عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، یا روزہ رکھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، یا کوئی اور نیکی بجا لا رہا ہے۔ اب ایک ہوتا ہے کہ اس کے دل میں عبادت کی نیت میں عبادت ادا کر رہا ہوں، اس عبادت کے تعلق سے کسی طرح غیر اللہ کی نیت نہیں ہے۔ غیر اللہ کی نیت ایک مسلمان کے دل میں کس طرح داخل ہوتی ہے؟ لوگ مجھے نمازی سمجھیں، لوگ سمجھیں کہ دیکھو میں کیسا خوبصورت قیام کر رہا ہوں، 5 منٹ سے پہلے تو میں رکوع میں نہیں جاتا، لوگ دیکھیں کہ میری سیٹیوں کی آواز نکل رہی ہے منہ سے، مجھے بڑی اچھی ادائیگی آتی ہے، لوگ سمجھیں اگر کوئی مثال کے طور پر نعت خواں ہے، واہ 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 کیسی آواز ہے، آج تو یہ بھی خوش ہو جائے گا، وہ بھی خوش ہو جائے گا، آج تو میں ایسا کلام پڑھوں گا یہ بھی راضی ہو جائے گا۔ یا کوئی نوٹ کی نیت کرے، یہ نوٹ ملیں گے۔ تو جب عبادت بندہ کرے، عبادت کی تو ادائیگی ہو، اعمال تو ادا کیے جا رہے ہوں، لیکن اس کے اندر ریاکاری کی نیت شامل ہو جائے تو پھر بندہ ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ثواب سے محروم ہو جاتا ہے، بلکہ عذاب کا بھی مستحق ہو جاتا ہے۔ 2 خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ عبادت جس کے لیے اس نے مشقت اختیار کی، اس نے سردیوں میں اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی، اس نے گرمیوں میں روزہ رکھا، اس نے بڑے کٹھن حالات میں عبادت ادا کی، لیکن بری نیت کی وجہ سے وہی عبادت ضائع ہو گئی، برباد ہو گئی، الٹا مستحق عذاب ٹھہرا۔ آپ اندازہ لگائیے اس کے پلے کیا رہا؟ کچھ نہیں رہا۔ تو یہ آیت مبارکہ ہمیں واضح طور پر یہ بتاتی ہے کہ نیت جو ہے بڑی اہم چیز ہے۔ ایک حدیث پاک، اللہ اکبر، اور علماء نے بیان کیا کہ سب سے پہلے، خود اس حدیث پاک میں بھی ذکر ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کس سے حساب لے گا؟ ویسے تو کئی اور اعمال بھی آئے ہیں، میں عرض کرتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اول الناس یقضى یوم القیامہ، سب سے پہلے قیامت کے دن کس کا حساب کتاب ہوگا؟ علیہ رجل استشہد، ایک آدمی جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا، فوتی بہ فعرفہ نعمتہ فعرفہا، اللہ کی راہ میں شہید ہوا، وہ لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بیان کرے گا، وہ نعمتوں کو پہچانے گا، پھر کہا جائے گا فما عملت فیہا، جب ہم نے تجھے یہ نعمتیں دی تھیں تو نے ہمارے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا قاتلت فیکا حتی استشہدت، اے رب میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ اپنی سب سے قیمتی چیز اپنی جان بھی گوا دی۔ ارشاد ہوگا کذبت، تو جھوٹا ہے، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيٌّ، تو نے تو اس لیے لڑا تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے، چھوٹا ہے تو۔ اللہ اکبر، فقط قیلا ثم امر به فسحب على وجهه حتى القی فی النار، اسے اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر ایک اور شخص کو لایا جائے گا، رجل تعلم العلم وعلمہ وقرأ القرآن، جس نے علم حاصل کیا، دوسروں کو سکھایا
اور قرآن پڑھا فوتی بہ فعرفہ نعمہ فعرفہا قال فما عملت فیہا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی پہچان کروائے گا، وہ اقرار کرے گا، پوچھا جائے گا جب یہ سب نعمتیں دی تھی تو تو نے کیا کیا دنیا میں ہمارے لیے؟ کہے گا تعلمت العلم وعلمتہ، میں نے علم حاصل کیا اور اس کو پھیلایا، دوسروں کو سکھایا، قرأت فیک القرآن، اور دنیا میں میں نے قرآن پڑھا۔ کہا جائے گا کذبت، تو جھوٹا ہے، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ لِيُقَالَ عَالِمٌ أَوْ قَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ، تو نے علم اس لیے پڑھا، قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے عالم، تجھے قاری کہا جائے۔ اس شخص کو بھی گھسیٹ کر اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرے بندے کو لایا جائے گا، رجل وسع اللہ علیہ وآتاہ من اصناف المال، اللہ تعالیٰ نے جسے ڈھیروں ڈھیر مال و اسباب عطا کیے تھے، فوتی بہ فعرفہ نعمہ فعرفہا قال فما عملت فیہا، نعمتوں کی پہچان کروائی جائے گی، کہے گا کہ ہاں، پوچھا جائے گا کیا کیا، وہ کہے گا اے مولا کریم ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فیہا، جو راہ تجھے پسند تھی کہ یہاں مال خرچ کیا جائے، الا انفقت فیہا لک، میں نے ہر اس جگہ پر تیرے لیے مال خرچ کیا۔ قال کذبت، ارشاد فرمایا جائے گا کہ تو جھوٹا ہے، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ جواد، تو نے تو مال اس لیے خرچ کیا کہ تجھے سخی کہا جائے، فقط کیلا، اور کہا گیا تجھے سخی، ثم امر بہ فصحب علی وجہہ القی فی النار، اسے بھی اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ غور کیجیے کہ بندے نے مشقت بھی برداشت کی، فریب میں رہا کہ میں تو عبادت کر رہا ہوں، نہ ثواب ملا، الٹا مستحق کے عذاب بھی ہوا۔ ایک نیت کی جو خرابی ہے وہ بندے کے اعمال پر کس قدر اثر انداز ہوتی ہے۔ نیت کی عمدگی، نیت کی بہتری، نیت کا اچھا پن، نیت کی اصلاح جو ہے بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ام الاعمال ہوتے ہیں، یعنی ساری جڑیں انہی سے پھوٹ رہی ہوتی ہیں۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل نیت بھی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اسی لیے یہ حدیث پاک کا یہ جملہ ایک بہت بڑا اصول ہے کہ نیت کرنے میں کوتاہی نہیں برتنی۔ تو نیت کے تعلق سے جو دو تین مختلف چیزیں ہیں وہ میں نے بیان کی۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ نیت کو لے کر نماز میں نیت فرض ہے، شرط ہے، تو کس طرح اس کی ادائیگی کرنی ہے، روزہ رکھنے والا کب تک نیت کر سکتا ہے، کب تک نہیں، زکوٰۃ جب دینی ہے تو نیت زکوٰۃ مستحضر رکھنی ہے، اسی طریقے سے قربانی کی جا رہی ہوتی ہے، نیت کیا ہے، کس کا جانور ہے، متعین کیا نہیں کیا، مزید جو فقہی احکامات ہیں پھر وہ ہر عبادت کے جو اپنے اپنے چیپٹرز ہیں اس میں تفصیل کے ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلی آیت مبارکہ کی طرف، آیت نمبر 69 تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور بے شک ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس مژدہ لے کر آئے، بولے سلام، کہا سلام، پھر کچھ دیر نہ کی کہ ایک بچڑا بھنا لے آئے۔ ناظرین اکرام، سورہ ہود کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف واقعات کو بیان کیا ہے۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ قوم لوط کا بھی ہے، اور اسی ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہ واقعہ بیان ہوا۔ یہ جو واقعہ ہے
یہ سورہ ہود میں آنے والا چوتھا واقعہ ہے۔ ہم نے یہاں ایک آیت مبارکہ بیان کی ہے، اس واقعے کو پورا سمجھنے کے لیے جو آگے کی آیات ہیں انہی آیات کے اندر یہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اگلی آیت ہے فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُ خِیفَةً۔ پورا واقعہ تقریباً آیات میں ہی بیان کیا گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریبی عزیز تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو سکونت تھی وہ شام کی نواحی بستیوں میں تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے۔ جب قوم لوط پر عذاب دینے کا موقع آیا، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا، تو یہ فرشتے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور انسانی شکل میں آتے ہیں۔ انسانی شکل میں ہونے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی توجہ نہ رہی، یا پھر یہ ہے کہ آپ نے تجاہل عارفانہ سے کلام لیا، تجاہل عارفانہ سے کام لیا۔ تو وہ انسانی صورت میں آئے تھے، انہوں نے آ کے سلام کہا، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم، ہمارے جو فرشتے تھے وہ ابراہیم کے پاس آئے بالبشرا۔ حضرت نوح علیہ السلام 900 سال تک انہوں نے اللہ کی راہ میں تبلیغ فرمائی، لوگوں کو دین کی طرف بلایا، لیکن وہ نافرمانی کا شکار رہے، سرکشی کا شکار رہے، اور نافرمانی اور سرکشی چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ طلبہ بھی موجود ہیں، فرشتے آتے ہیں عذاب کے لیے۔ اب بشرا کہا قرآن نے، عذاب کوئی خوشخبری ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی محنت تھی اور ان کی قوم کی طرف سے تکالیف در تکالیف تھی، آج وہ تکالیف ختم ہونے جا رہی تھیں۔ مفسرین نے لکھا 100 سال تک جب انہیں بتا دیا گیا کہ عذاب آنا ہے اور اس طرز کا عذاب آنا ہے، 100 سال تک انہوں نے درخت لگائے، اگلے 100 سال تک ان درختوں کو کاٹا، ایک بہت بڑی کشتی بنائی تھی۔ آپ کو جب کہا گیا کشتی کی تیاری کرو، آپ نے کہا ہے مولا کریم میں تو نہیں جانتا کشتی بنانا۔ ایک عرصہ تو آپ کو یہ عمل سیکھنے میں لگا، کتنی محنت کی انہوں نے اللہ کے عذاب سے نجات پانے کے لیے، کہ عذاب تو ان لوگوں کے لیے تھا، آپ کے لیے تو نہیں تھا، لیکن آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو نجات کا جو راستہ بتایا گیا وہ یہ تھا کہ یہ طریقہ ہوگا، کشتیاں تیار کی جائیں۔ تو فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، خوشخبری لے کر آئے کہ ہم عذاب کے لیے جا رہے ہیں، اس قوم پر عذاب نازل ہوگا۔ قالوا سلاما، تو انسانی شکل میں آئے تھے، انہوں نے سلام کہا، تو پتہ یہ چلا کہ جب آ کر ملاقات کی جائے تو سلام کہا جاتا ہے، اور اس کے بدلے میں بھی سلام کہا جاتا ہے۔ مطلب لفظ سلام کہا یہ یہاں یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ انہوں نے آ کر سلام کیا۔ اب جو بھی الفاظ تھے ان الفاظوں سے کیا، تو پتہ یہ چلا کہ جو لقاء ہے، جب ملاقات ہے، اس کی جو تحیت ہے، اس کے جو آداب ہیں، وہ ان میں سے ایک چیز ہے سلام۔ تو قال سلام، آپ نے بھی سلام کا جواب دے دیا۔ فما لبثا، اب یہاں ایک قرآن کا ایک انداز اور ایک اسلوب ہے، پھر تھوڑی دیر بعد، مطلب کہا گیا تھوڑی دیر بعد، ان جاء بعجل، کہ آپ ایک بچھڑا لے آئے، حنیذ، بھنا ہوا بچھڑا لے آئے۔ بچھڑا لے آئے، نہ جان نہ پہچان، کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، کہاں سے نہیں آئے، ٹھیک ہے، آپ نے تو پوچھا بھی نہیں۔ اب بچھڑا تو لے آئے، بھنا ہوا رکھ دیا، اب وہ ہاتھ آگے نہ بڑھائیں، اس لیے کہ وہ تو ملائکہ تھے، وہ تو کھانے پینے سے پاک ہیں۔ اس دور میں دستور تھا کہ اگر کوئی مہمان آئے اور وہ کھانا نہ کھائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لڑنے آیا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، تو آپ کے دل میں ایک جو فطرتی گھبراہٹ ہوتی ہے،
وہ گھبراہٹ پیدا ہوئی، کیا ماجرا ہے، کھانا نہیں کھا رہے، کسی اور مقصد کے لیے آئے، اتنے سارے ہیں۔ تو علماء نے لکھا کہ کتنا اچھا ایک انداز اور اسلوب تھا کہ جس کا کھانا کھانا ہے، جس کا نمک کھایا ہے، اس کے ساتھ لڑتے نہیں تھے، لڑنا ہوتا تو نمک نہیں کھاتے تھے۔ یہ بھی ایک انداز ہے، ایک ضمنی نقطہ علماء نے بیان کیا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، آپ گھبرائیں نہیں، ہم تو ملائکہ ہیں، قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں، راستہ میں آپ کے پاس بھی رک گئے۔ خیر یہ رکنا بے وجہ نہیں تھا، انہوں نے آپ کو بھی بشارت سنائی، آپ کو اولاد کی بشارت سنائی۔ اللہ اکبر، آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پردے کے پیچھے کھڑی ہو کر باتیں سن رہی تھیں، وہ بھی خوش ہوتی ہیں کہ ہمیں اس عمر میں اولاد کی بشارت سنائی جا رہی ہے۔ تو یوں راستے میں وہ ایک کام کرنے کے لیے آئے تھے، یہ خوشخبری آپ کو سنانی تھی، تو اس لیے وہ یہاں رکے۔ خیر یہ واقعہ کافی طویل ہے اور اسی یعنی تفسیر پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آیت مبارکہ میں موجود ہے۔ ہم نے اس واقعے کو کیوں لیا، اس میں دو باتیں بیان ہوئیں۔ ایک تو جب ملا جائے تو ملنے کے آداب میں سے سلام ہے۔ جب کوئی سلام کہتا ہے، سلام کہنا واجب نہیں ہے، سلام کہنا سنت ہے، لیکن جب کوئی سلام کہتا ہے، آپ کے کانوں میں آواز آ گئی ہے، اب آپ پر وعلیکم السلام یا صرف سلام کہنا واجب ہو جائے گا، نہیں دیں گے ترک واجب ہوگا۔ بہت سارے لوگ سلام سنتے جواب ہی نہیں دیتے۔ ہاں مجمع میں بہت سارے افراد موجود ہیں، کسی ایک نے جواب دے دیا تو وہ کافی ہوگا۔ سلام کرنا کب ہے؟ جو ملاقات کے اندازے میں سلام کرنا ہے۔ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، سو رہا ہے تو اس کو سلام نہیں کریں گے، کھانا کھا رہا ہے اس کو سلام نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے سلام کا جب جواب دیا جائے تو بات صورت ایسی ہیں کہ دینا واجب نہیں ہے۔ جیسے کوئی تلاوت کر رہا ہے، اس کو سلام کیا گیا، آج کل میسیجوں میں موبائل میں سلام 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 لکھ کے بھیج دیتے ہیں، یہ کوئی موقع تحیت نہیں ہے، آپ نے لکھ کے بھیج دیا، سامنے والے پہ واجب ہو گیا۔ اب جواب نہ آئے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سلام لکھ دیں گے تو کوئی تو جواب آئے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لکھ کر ہی جواب دینا ضروری تھوڑی ہے، منہ سے جواب دے دیا کسی نے، زبانی جواب دے دیا تب بھی کافی ہے۔ اور جس طریقے سے واٹس اپ چیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے گروپوں میں، ایک نے کہہ دیا سلام تو کہ 250 بندوں پر جواب دینا واجب ہو جائے گا، وہاں تو ملاقات مراد بھی نہیں ہوتی۔ تو یوں بہت سارے مواقع تو وہاں ایسے ہیں جہاں پر سلام کا جواب دینا اصلاً واجب ہی نہیں ہوگا۔ تو یوں سلام بھی ایک عبادت ہے، ایک نیکی کا کام ہے، اور اس کے بھی آداب ہیں، اس کے بھی احکام ہیں، اس پر بھی گناہ اور ثواب کا معاملہ ہے، تو اس کے احکام جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ دوسری بات جو بیان کی گئی یہاں پر وہ یہ بیان کی گئی کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تاخیر نہیں کی، جو ماں حضر تھا گھر میں وہ لے آئے۔ تو مہمان جب آئے تھکا آ رہا ہوتا ہے، پہلے زمانے میں تو ٹرانسپورٹ کہاں ہوتی تھی، دور دراز سے لوگ آ رہے ہوتے تھے، تو یوں کھانے میں تاخیر نہ کی جائے، جو حاضر ہو وہ رکھ دیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مہمان کے 3 دن ہوتے ہیں، یعنی 3 دن مہمان نوازی کی جائے، اور مہمان کو بھی چاہیے کہ 3 دن سے زیادہ نہ روکے، سوائے یہ کہ کوئی عذر ہو۔ پہلے دن خوب خاطر تواضع کرے، کئی ڈشیں ہو جاتی ہیں بعض اوقات، پھر اگلے دن روٹین پر آ جائے، جو گھر میں موجود ہے وہ کھلا دے۔ یہ آداب کی بات ہو رہی ہے، مہمان نوازی کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اخلاقیات کا حصہ ہے، فطرت کا حصہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، نبی اکرم علیہ السلام کا طریقہ ہے، آپ نے احادیث میں ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ تو یوں جب مہمان آئے تو اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، مہمان تو ایک جو ہے وہ رحمت ہوتا ہے۔ مہمان کے جب مہمان نوازی کرتے ہیں آپ، تو کھانا کھلانے میں نہ جانے کون کون سی جو ہے نا وہ آفات و بلیات دور ہوتی ہیں۔ مہمان جب آیا ہے تو ظاہر بات ہے کھانا کھلا رہے ہیں آپ، اس کے ساتھ ایک نیکی سے پیش آ رہے ہیں، بہت ساری اس کے اندر آفات و بلیات دور ہوتی ہیں، اور بھی بڑے احکام ہیں، لیکن ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور اگلی آیات کی طرف بھی ہم نہیں جا سکیں گے، پروگرام یہی وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ اللہ نے چاہا تو اگلے پروگرام میں جو بقیہ آیات ہیں ان کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔